ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ذہنوں میں آتا ہے، اور اگین ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کا خیال ہمارے ذہن میں رہتا ہے، اس لیے اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اور اگین سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ زندگی کا پتہ شتہ کوئی ہے نہیں۔ اس زمن میں جو چیز نیوزی لینڈ میں ہوئی وہ بھی کافی سامنے ابھرتی بھی آ رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات، حالات، بندہ فیوچر پلاننگ کیسے کرے؟ ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا، یہ جو آج کل ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ پہلے وقتوں میں جب فیوچر پلاننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا تب بھی یہ چیزیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس تو ابھی جدید مواصلات آ گئے ہیں جس سے ہم ویدر مانیٹرنگ کر لیتے ہیں، موسم کا حال جان لیتے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کیا ہونے والا ہے، تو وقت سے پہلے نقل مکانی ہو جاتی ہے کہ یہاں سے وہاں لوگوں کو موو کر دیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا، اچانک آفتیں آ جاتی تھیں اور سب ختم ہو جاتا تھا۔ اچھا، کبھی لوگ سفر پر گئے اور واپس ہی نہیں لوٹے۔ سفر پہ تو گئے تھے مال کمانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسے ہوا کہ وہ واپس نہیں آئے۔ اب مثال کے طور پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پر دادا کی زندگی پڑھیں جن کا نام ہے ہاشم، وہ بھی سفر تجارت پر ہی گئے تھے، سفر تجارت پر گئے تھے اور مدینے اور شام کے درمیان انتقال فرما گئے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ، ان کا بھی انتقال سفر کے دوران ہو گیا۔ انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کو اٹھائے، ابھارے، اونچا لے جائے۔ کتنے مزدور ہیں جو مزدوری کے دوران مر جاتے ہیں، حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو باہر ملکوں میں، دبئی، سعودی عربیہ، کویت، بحرین وغیرہ، کتنے ہمارے مزدور بھائی گئے اور پھر واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئے کیونکہ کسی حادثے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ تو اب سارا چکر یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو بعض اختیارات ہیں، لیکن اختیارات کلی جو ہے وہ صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، اور اللہ عز و جل قرآن میں فرماتے ہیں کہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ہم دیتے ہیں رزق بغیر حساب۔ ہم تو بے پناہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم کون ہیں؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور ان کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور بادشاہ ہے، اور بادشاہ بھی کون ہے؟ الملک، کل بادشاہ، ہر چیز کے بادشاہ، اور ساتھ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، اس کو بنانے والے بھی ہیں، اس کی ابتدا کرنے بھی والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے انسان کو۔ یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ پھر میرے بعد، پھر انسان رک جاتا ہے اور عقل معاف ہو جاتی ہے۔ اس کو یوں سوچے نا میرا بھائی کہ کتنے ہی لوگ ہم سے پہلے بھی اسی طرح چلے گئے، بہت بڑی امنگیں تھیں ان کے دلوں میں بھی، بہت اونچی اڑان اڑنے والے تھے، لیکن آپ مجھے بتا دیں سکندر اعظم جس نے آدھی نون ورلڈ اس زمانے میں فتح کی، اس کا مقبرہ کدھر ہے پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تو بہرحال اللہ تعالی مالک ہے، رازق ہے، اللہ تعالی ہی ہمارے رب ہے، ہمارے الہ ہیں، تمام معاملات کو وہی اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی۔ اس لیے جب یہ حادثات ہوتے ہیں نا میرا بھائی اور میری بہنوں، یہ اللہ تعالی علیم ہے، ہر چیز جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے، کس نے کتنے دن رہنا ہے، کس نے کہاں مرنا ہے، کس نے کہاں جینا ہے۔ کبھی کبھی حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بچ کیسے گیا، لیکن وہ آدمی یا عورت بچ جاتی ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ہیکل لوگ مر جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ملبے کے نیچے سے زندہ نکل آتا ہے۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے رکھے، تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ تو بس
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کا کہاں تک رکھنا، کہاں رکھنا، کیسے رکھنا، کیا رکھنا اچھا ہے، بہتر ہے، وہ پھر ان کو رکھتے ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ عز و جل جو ہمارے رازق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے الہ بھی ہیں، ہمارے رب بھی ہیں، اور وہ بہت رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اور کریم بھی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان فیصلوں سے ظاہری طور پر دقت ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب فائٹر پائلٹ تھے، ٹریننگ کے دوران ایک حادثاتی طور پر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بچے تھے سارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ اب دے آر آل ویری سکسیسفل پیپل۔ دونوں بچے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی سکسیس دی۔ تو بہرحال ایسے اور بہت سارے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مصیبت والے حالات میں سے بھی ایسے جوہر نکالے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پر موجود ہے۔ اس سے زیادہ بڑی مثال کیا چاہیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا فرمایا، پھر اسیر کر دیا، لیکن آپ سے بہتر خلق میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مدارج سے گزرے ہیں نا زندگی کے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رول ماڈل بنانا تھا۔ کافروں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کافروں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ان کی نظر جو ہے نا ان کی عقل کے مطابق ہی حیات محمدی پہ جاتی ہے۔ خیر اس کو کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ آج اس کو ڈسکس کرنے کا، اس سوال کو جواب دینے کا مقصد بس اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم۔